السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما۔ ان الذين بلا شبہ جو لوگ توفاہم الملائکہ کہ وفات دیتے ہیں ان کو فرشتے، روحیں قبض کرتے ہیں ان کی فرشتے، ظالمی انفسہم
وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے جانوں پر ظلم کیے ہیں، بے ترتیب زندگی جنہوں نے گزاری ہے، قالوا فیما کنتم، فرشتے پوچھیں گے کہ کس حال میں تھے تم، کیسی زندگی گزاری ہے تم نے؟ قالوا کہیں گے کننا مستضعفین، تھے ہم کمزور فی الارض، زمین میں۔ قالوا کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا نہ تھی زمین اللہ کی وسعت والی، وسیع کشادہ؟ فتہاجروا فیہا، بس تم اس زمین میں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، ماواہم جہنم، جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وساءت مصیرا، اور بہت ہی بری جگہ ہے ان کے پھر کر جانے کی۔ الا المستضعفین، مگر حقیقت میں کمزور لوگ، من الرجال، مردوں سے، والنساء، اور عورتوں سے، والولدان، اور بچوں سے، لا یستطیعون حیلا، نہیں طاقت رکھتے وہ معاملات کی، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی وہ ہجرت کی کوئی راہ پاتے ہیں۔ فاولئک، بس یہ لوگ ہیں، عسى اللہ، شاید کہ اللہ، یعفو عنہم، ان سے درگزر کرے، انہیں معاف کر دے۔ وکان اللہ، ہو رہے اللہ، عفوا غفورا، درگزر کرنے والا، بخشنے والا۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو شخص ہجرت کرے اللہ کی راہ میں، یجد، پائے گا وہ، فی الارض، زمین کے اندر، مراغمن کثیرا، اقامت گاہیں بہت، وسعہ، اور زمین میں بہت کشادگی پائے گا وہ۔ ومن یخرج من بیتہ، اور جو شخص کے نکلا وہ اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ثم یدرک الموت، پھر اس کو اس حالت میں موت آ لے، پکڑ لے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، پیار کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے سورہ النساء سے، 4 آیات کریمات آج کے سبق میں شامل کی گئی ہیں، جن کا ترجمہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ یہ آیات 97، 98، 99 اور 100 نمبر ہے ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنانے کی کوشش بھی کریں۔ دیکھیے، یہ جو زندگی انسان کو ملی ہے، کوئی انسان خواہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، مالدار ہے، غریب ہے، زمیندار ہے یا مکان بھی کرائے پہ رہنے والا ہے، ہر انسان اپنی زندگی کے وہی ایام جو اللہ رب کریم نے اس کے مقدر میں لکھ دیے ہیں،
وہ اس زندگی میں گزار کر اس دنیا کے اندر اس زندگی کو ختم کر کے اللہ کی طرف پہنچنے والا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا شیخ ہو، حضرت العلام ہو، پیر جی ہوں، مفتی ہوں، قاری صاحب ہوں، نہ کوئی تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے جو اس زندگی پر بہت فریفتہ ہے، وہ یہ سمجھے کہ شاید میں اس زندگی میں ہمیشہ رہ لوں گا تو نہیں رہ سکتا۔ لیکن گزری ہوئی جو قومیں ہیں ان کا اگر احساس کیا جائے تو بعین ہی یہی صورت ان کے ہاں بھی تھی جو آج ہمارے ہاں ہے، کہ ہم میں سے ہر شخص باوجود اس کے کہ وہ مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ میری یہ زندگی عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، پھر بھی سارے پاپڑ اسی زندگی کے لیے بیلتا ہے اور اسی کے متعلق اس کی ہر وقت سوچ اور فکر چلتی ہے، اس زندگی کے متعلق جو ہمیشہ ہے، مستقل ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، اس کے متعلق الا ماشاءاللہ کسی نے سوچا ہو۔ ہاں، جس نے سوچا وہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ زندگی تو گزار ہی گیا نا سب کے ساتھ، آخرت اپنی کامیاب پائے گا۔ اور یہی وہ سودا ہے جو حقیقت میں دیکھا جائے تو کسی حال میں گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ یہ زندگی بڑے ٹھاٹ باٹ سے گزار لی، بہت ریل پیل، مال دولت، عزت، اقتدار، پیسہ، کوٹھی، ہر چیز انسان کے پاس ہے، لیکن بہت شاندار وقت ہونے کے باوجود بھی وہ وقت تو آ جاتا ہے، تو وقت آ جاتا ہے تو یہ چیزیں کیسے ساتھ رہ پائیں گی؟ ہاں، مثال ایک ہے سمجھانے کے لیے، تفہیم کے لیے، اللہ توفیق دے۔ کہتے ہیں کہ وہ کوئی حجام تھا جس نے ایک وہ شیشہ رکھا ہوا ہوتا تھا اور ساتھ وہ ایک کنگا اور چاندہ اپنے اوزار جو ایک شاپر میں وہ رکھتا ہے، ایک فٹ پاتھ کے اوپر وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، وہی اس کی کل کائنات ہے۔ یہ تفہیم کے لیے باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو ایک وقت آیا کہ لوگ جو بڑے ٹھاٹ باٹ سے مکانات کے اندر شاندار زندگیاں گزار رہے تھے، علاقے میں پانی آ گیا، سارے لوگ پریشانی کے عالم میں اپنا اپنا سامان کچھ سمیٹ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اور کچھ ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ اپنا شاپر اٹھاتا ہے اور ایک چھت پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ ادھر تو ہر جگہ پر بھگدڑ مچی ہوئی ہے اور تو اتنے آرام سے، اس نے کہا آج ہی تو زندگی کا مزہ ہے۔ یعنی سمجھ لینے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ جو چل چلاؤ والا معاملہ ہے، ہر انسان سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا اختتام ہے، لیکن دنیا کی زندگی کے اندر اس طرح ضم ہو چکے ہیں کہ یہ بات یاد ہی نہیں رہتی کہ یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی اور یہ سیلاب کا ریلا آ جائے گا اور ہمیں بہا کر لے جائے گا۔ آئے دن ہم یہ سلسلے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حالات کا موازنہ ہر وقت ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ کہ کسی کو اس وقت ہی یہ خیال آئے، اگر کسی کو آتا بھی ہے تو وہی چند لمحے جب میت سامنے ہے اور
وہ بھی کہیں، ورنہ صورتحال کیا ہے وہ آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ آج زمانے میں لوگ جتنی تکالیف اٹھاتے ہیں مال دولت اختیار لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، جس طرح ملکوں سے دوسرے ملکوں کے اندر کے سفر ہیں، خاندان برادری چھوڑی جاتی ہے، کوئی بھی پاپڑ بیلنا پڑے تو بیلنے کو ہر آدمی تیار بیٹھا ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ بات بات میں ہوگی، فکر پہلے لاحق ہو جائے گی کہ میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے معاملات کا کیا ہوگا، میری یہ دکان کا کیا بنے گا، میرے جو یار دوست ہیں وہ کیا کہیں گے، میری برادری کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا، ہر چیز آڑے آ جاتی ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا، اگر اسلام صحیح معنوں میں کوئی شے ہے تو اس نے زندگی کے اصول دیے ہیں۔ ان اصولوں میں یہ بات ہے کہ جو رزق اللہ رب کریم نے دنیا کے اندر بھیج دیا ہے، اس رزق کی تقسیم غلط ہے تو یہ آج حالات جو اتنے زیادہ اپ ڈاؤن ہیں، ورنہ نان جمی مسلمان کوئی ملک ہو، خطہ ہو، اور اس میں کوئی آدمی نان جمی سے تنگ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کوئی ریاست اسلامی ریاست ہو اور وہاں کوئی آدمی بھوک سے بلک رہا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کہیں ہے تو پھر وہ اسلامی ریاست کہلانے کا حق نہیں رکھتی۔ وہ نام کے لحاظ سے، کاغذی لحاظ سے 100 بار مسلم ہوں، لیکن وہ اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس اسلام میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ہاں، نان جمی پورا ہونے کے بعد حالات کا اوپر نیچے ہونا یہ الگ چیز ہے، یہ اور شے ہے کہ کسی کے ہاں مال کی ریل پیل ہو، وہ بہت زیادہ آگے نکل جائے، اور کسی کے ہاں وہ اتنی نہ ہو، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن نام جمی سے کوئی تنگ ہو تو ایسا ہونا اسلامی معاشرت میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے معیشت کا ایسا نظام مقرر کر دیا ہے کہ اس میں کوئی آدمی بھی اپنی ضروریات زندگی سے تنگ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ آدمی جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے نا سامنے، تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، بے ترتیب زندگی جنہوں نے گزاری ہے، بے اصولی زندگی جو گزار کر اس دنیا سے گئے، ظلم کے متعلق پہلے بھی کئی بار میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے بلند کرنا یا گرا دینا، دونوں ظلم ہیں۔ تو فرمایا ظالمی انفسہم، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو بے ترتیب گزارا ہے، معاملات بے ترتیب گزارے ہیں، ترتیب کے مطابق ان کی زندگی نہیں گزری، وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یہاں نہ کفار کی بات ہے، یا نہ یہود و نصارہ کو بلایا جا رہا ہے، نہ ہی اس میں کسی اور کو مخصوص کیا جا رہا ہے۔ تخصیص ہے صرف اس بات کی کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی بے ترتیب گزاری ہے، جنہوں نے، فرشتے جب ان کی جانیں قبض کرتے ہیں تو ان سے سوال ہوتا ہے، قالوا فیما کنتم، یہ تفہیم کے لیے ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ بات سمجھ لو، وقت آنے والا ہے
اگر تمہاری زندگی بھی بے ترتیب ہوئی تو تم سے بھی پوچھا جائے گا کہ قالوا فیما کنتم، کس حال میں تم تھے؟ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہارا کیا حال تھا؟ صاحب کیسی زندگی گزار کر آئے ہو؟ زندگی شاندار گزاری ہے یا پریشان گزاری ہے؟ شاندار زندگی تھی تو کیسے شاندار بنی، اور اگر پریشان زندگی تھی تو کیوں تھی؟ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو دین کے حوالے سے اپنی زندگی مشکل گزارتے ہیں. مالی طور پر یہاں بات نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے جو اپنی زندگی دین کے لحاظ سے مشکل گزاری جنہوں نے. اور یہ جو سیاق و سباق ہے اس کے مطابق جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، آخر ہجرت ہو رہی تھی نا، جنہوں نے ہجرت نہ کی کیوں نہ کی؟ تو ایک لحاظ سے ان کو بھی یہ سوال کیا جا رہا ہے، اور اوورآل یعنی پورے آج کے وقت کے لوگوں سے بھی یہی سوال ہے کہ قالوا فیما کنتم، وہ پوچھتے ہیں کہ تم نے کیسی زندگی گزاری، کس حال میں تم رہے؟ تو یہ جواب دیتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین کے اندر کمزور تھے، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، اس لیے ہم دبکے رہے، اس لیے ہم نے پریشان زندگی گزاری. یہ نہیں کہ ایک جگہ پر حالات تنگ ہیں تو ان حالات کی تنگی کی وجہ سے وہ جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر دین کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خاطر نکل گئے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مال اور دولت کی خاطر تو آج بھی زمانے میں نکلا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، کس لیے کہ مالی حالات بہتر ہو جائے. پھر جب مالی حالات بہتر ہوتے ہیں تو پھر واپس آنے کے لیے تیاری طبیعت مانتی نہیں، کیونکہ اس جگہ سے اتنی مانوسیت ہو چکی ہوتی ہے کہ اب وہاں سے چھوڑ کر ادھر آنا ممکن نہیں. وجہ یہ ہے کہ آج کے حالات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہاں امن اور سکون نظر آتا ہے، لیکن اپنی علاقے اور بستی کے اندر بدعنوانی اور بے سکونی ہے. کہیں امن نظر نہیں آتا، سکون نظر نہیں آتا. تو اسلام تو اصل میں داعی ہی امن اور سکون کا ہے. امن اور سکون غارت ہو جائے تو اسلام خود بخود وہاں سے نکل چکا ہوتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، کفار مکہ نے تنگ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن امن اور سکون اپنی جگہ پر قائم رہا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر گئے، لیکن وہاں پر کوئی جنگ، لڑائی والا معاملہ نہیں کیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ حالت تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت مدینہ سے پہلے 2 بار صحابہ پر یہ وقت آیا کہ انہیں مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی. گویا وہ حالات اتنے تنگ ہو گئے ان کے کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں بھی آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان لوگوں نے حالات کی تنگی کی وجہ سے دین کی خاطر
تعلیم اور علم کی خاطر، احکامات الہی کے مطابق عمل کرنے کی خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کو چھوڑا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساتھیوں کو منع نہیں کیا کہ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، یہ دین کی خاطر نکلے ہیں، یہ تعلیمات الہی کی خاطر نکلے ہیں، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے پرچار کے لیے نکلے ہیں۔ اور حالات مکہ میں اتنے تنگ ہیں کہ یہاں اللہ اور اس کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ خود موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حالات کی تنگی نے ان کو یہاں نہیں رہنے دیا۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان ہو تو پھر وہ اس جگہ کو چھوڑنے پر کیسے تیار نہیں ہوگا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے معاملات تھے جس وجہ سے کچھ نے ہجرت نہیں کی، لیکن اکثریت انہی لوگوں کی تھی جنہوں نے نام کے لحاظ سے تو اسلام قبول کر ہی لیا تھا، لیکن اندر سے ان کا دین کو دل مانا نہیں تھا۔ فرمایا جب ایسے لوگ ان کی موت کا وقت آیا تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیسی زندگی گزاری؟ کہتے کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور لوگ تھے، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، ہمارے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم یہاں سے ہجرت کرتے۔ فرمایا علم تکن، یہاں پر ہم اللہ کے دین کا کام کر سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں قالوا علم تکن ارض اللہ واسعۃ